السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ پاکستان میں اس وقت نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے نام پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سر فہرست جن کا ذکر ہے وہ سید عاصم منیر صاحب کا ہے، جنرل سید عاصم منیر صاحب کا۔ ہر کوئی اپنی اپنی سوچ کے اپنی اپنی خواہش کے مطابق ان کے متعلق رائے دے رہا ہے اور پسند ناپسند کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کون کیسا ہے۔ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ جو بھی آ رہا ہے پاکستان کے لیے بہت بابرکت ہو، وہ تمام پاکستانیوں کے لیے بلا کسی تفریق کے انصاف کرنے والا ہو، ملک و قوم کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اے خدا کے کسی کے آگے جھکنے والا نہ ہو، اسی پہ توکل کرنے والا ہو، ساتھ ہی زمینی حقائق کو بھی اپنی نظروں میں رکھے۔ دنیا میں آزاد قوموں کی بڑی عزت ہے، اور ہمارا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہوں، کسی کے دباؤ میں نہ آنے والے ہوں۔ پہلے حکمرانوں سے جو غلطیاں ہوئیں اس کو نہ دہرایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ آہستہ آہستہ خود انحصاری کی طرف آیا جائے اور ملک سے کرپشن وغیرہ دور کی جائے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ایسا کہنا ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لیکن شروعات کی جائے تو آہستہ آہستہ اس میں بہتری ضرور آئے گی۔ اللہ کرے کہ نئے حکومت اور جو بھی آئے وہ ملک کو آپس میں جوڑنے والا ہو، پاکستانیوں کو ذاتوں مسلکوں میں بانٹنے والا نہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستانیوں کو ذاتوں مسلکوں اور زبانوں اور علاقوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ یہ سوچ کسی بھی قوم کے لیے قاتل سوچ ہے۔ اس سے نکل کر پاکستانی بن کر سوچیں۔ ایسی سوچ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اس وقت۔ بظاہر ان حالات میں ایسی باتیں کرنا دیوانے کی بڑھ لگتا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ ملک و قوم کے لیے ایک بہت ہی ڈائر مسئلہ ہے۔ اس کو SOS بیسس پہ اٹینڈ کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ آپس میں مل جل کے پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ہے جو ان کو بانٹتا ہے، کوئی ہے جو ان میں نفرت پیدا کرتا ہے، وہ اپنے مفاد کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ اس میں عوام کا ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں بحیثیت پاکستانی نئے آرمی چیف کو کسی سیاستدان کی نظر سے نہیں دیکھنا، صرف اس طرح دیکھنا ہے کہ ہماری آرمی کا ایک بڑا آدمی ہے جس کی تقرری ہو رہی ہے، اور جیسا کہ فوج نے کہا کہ کا کام اپنے ملک کی حفاظت ہے، اس کی سرحدوں کی حفاظت ہے، اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کرے کہ نئے آرمی چیف صاحب اس بات کو آگے لے کے چلیں، اور اس سے پاکستان میں یقیناً بہتری آئے گی۔ گو کہ یہ بات اتنی سادہ اور اتنی سیدھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا مزاج، سیاست کا مزاج جس طرف چل چکا ہے اس میں یہ بہت مشکل ہے۔ مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنے بھی اختلاف ہوں یا مخاصمت ہو، بلکہ مخاصمت کی ایک تاریخ ہو، لیکن معاشروں میں امن کے استحکام کے لیے ہم کو ان سب کو پس پشت ڈال کر بنیادی مشترکہ بہتری کی باتوں کی طرف آنا ہے، اور ایک ہونا ہے۔ اس پر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ان سارے تفرقات کو اور تمام اختلافات کو بھول کے پاکستانی ہو کر سوچنا ہے، اسی سے بہتری ہوگی۔ یہی وہ سنہری اصول ہے جس سے معاشرے اچھائی کے ساتھ پنپتے ہیں۔ اس کی آج ہمارے معاشرے کو سخت ضرورت ہے۔ ہماری پوری قوم کا کتھارسس ہونے والا ہے، اس میں سے نفرتیں، لالچ، حسد، یہ ساری چیزیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اللہ کا نام بہت لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت مشہور گانا تھا کہ اللہ اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو۔ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں لیکن دکھ دینا نہیں چھوڑتے۔ اب یہ عادت بھی چھوڑ دینی چاہیے تاکہ ملک میں بہتری آئے۔